ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ کمز الانعامات میں سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے ہوتا۔ دوستوں اور بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ یہ ذکر کی محافل بخشش کا سبب ہے، اور یہ ذکر کی محافل جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کی محفل سجتی ہے تو آسمان والے اس گھر کو اس طرح دکھاتے ہیں جس طرح زمین والے آسمان کے ستارے دکھاتے ہیں۔ زمین سے آسمان کے ستارے روشن نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر اللہ کے نور سے روشن نظر آتے ہیں۔ بے شمار حدیث مبارکہ اس کے متعلق ہیں۔ یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ جیسا جس کا علم ہوگا، اس کی استطاعت ہوگی، اس کے مطابق ہی وہ سوال کرے گا۔ امریکہ میں آپ جائیں تو لاس اینجلس کے آگے کرونا سائیڈ ہے ایک جگہ پہ، وہاں پہ یونیورسٹی کے لڑکے نے سوال کیا، اور یہ بہت ہی عجب بات ہے کہ ہے وہ یونیورسٹی کا لڑکا، اور سوال اس نے کیا کیا؟ سوال اس نے یہ کیا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھیں۔ کہنے لگا جی کہ میرا جو مسجد کا امام ہے اس کے پاس تو پی ایچ ڈی ڈگری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں تھی۔ استغفر اللہ۔ اب اس کی عقل، اس کا سوال، اس کا یونیورسٹی میں پڑھنا، اللہ اکبر۔ میں نے اسے پیار سے یہی کہا کہ یار تیرے بھی علم میں بہت کمی ہے، تو تھوڑا سا علم حاصل کر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق کا علم انبیاء کرام علیہ السلام کے علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح چڑیا ساتوں سمندروں میں سے ایک قطرہ اپنی چونچ میں اور فرمایا کہ اسی طرح تمام انبیاء کا علم میرے علم کے سامنے اس طرح ہے کہ چڑیا ساتوں سمندروں میں سے ایک قطرہ اپنی چونچ میں، اور فرمایا اسی طرح میرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ۔ دوستوں بھائیوں، محافل سجائی جاتی ہیں، سجانی چاہیے، ضرور سجانی چاہیے۔ تلاوت بھی کی جاتی ہے، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، پر ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا ماں حاصل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیوں منعقد کی جاتی ہیں، یا ان ساری چیزوں کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کے لیے جو مفسرین کرام نے جو بات بیان فرمائی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ مفسرین کرام اس میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، یہ جو لیعبدون ہے حقیقت میں یہ لیعرفون ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ حقیقت میں لیعبدون جو ہے یہ لیعرفون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے بندے کو پیدا کیا ہے۔ اب وہ معرفت کیسے حاصل ہوگی میرے دوستوں اور بھائیوں؟ وہ معرفت سونے سے نہیں، صرف باتیں کرنے سے نہیں، وہ کچھ کرنے سے حاصل ہوگی۔ اپنے اندر عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی شمع روشن کرنے سے حاصل ہوگی۔ جیسا کہ مدینہ پاک میں جو احباب رہتے ہیں، خوش قسمت، نہایت ہی خوش قسمت کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اگر غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ
ایک چور کو لمحے میں وقت کا کتب بنا سکتا ہے۔ سبحان تو اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام بندے کو ایک لمحے میں کیا بنا سکتا؟ تیری ایک نگاہ کی قیمت میری ساری زندگانی، تو اگر قبول کر لے یہ تیری مہربانی۔ آپ سرکار کی ایک نگاہ سے تمام حجابات دور ہو سکتے ہیں، بندے کو رب کا قرب نصیب ہو سکتا ہے، بندہ وقت کا ولی بن سکتا ہے، عارف ربانی اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس طرف ہمیں آنا پڑے گا۔ اور پھر وہ ان سوالات کی، ایک عورت اور کہنے لگی جی اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہ کرو کہ شرک ہو جائے، اس طرح کے سوالات لوگوں نے کیے۔ تو الحمدللہ نچیز نے اپنی کتاب جو کہ ابھی کمپوزنگ ہو رہی ہے، صراط المقربین، اس میں ایک باب لایا ہوں، حب الہی مع المحبوب الہی، حب الہی مع المحبوب الہی۔ اور قرآن پاک میں 130 مقامات پر جو رب تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ لایا ہوں، اور 130 سے زیادہ احادیث مبارکہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان کو واضح کرنے والی ہیں۔ اور اس طرح یہ ایک باب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اور بھی باب ہے، نفس مطمئنہ ہے، حقیقت بیت ہے، حقیقت مرشد ہے، اور اسی طرح حرام سے بچو، یعنی حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو، اور جو انٹرنیشنل کتابات ہیں وہ چیزیں ہیں۔ پھر سلاسل اربع و اسباق سلاسل، یہ دو تین جلدوں کے اوپر انشاءاللہ مرتب ہوگی، چھپے گی، پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب مختلف سوالات مختلف مواقع کے اوپر کیے گئے، اور یہ الحمدللہ کتاب جو ہے نا چیز نے ترتیب دی ہے، تو انشاءاللہ جب چھپ جائے گی تو ضرور علماء اکرام کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی آگے بیان کرنے کے لیے۔ اب کنز الانعامات، اس میں ایک باب نہ چیز لایا ہے، کنز الانعامات، انعامات کا خزانہ۔ وہ کیا ہے؟ محنت تھوڑی اجر زیادہ، محنت تھوڑی اجر زیادہ۔ جیسا کہ نماز تو بندہ پڑھتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لی، ایک نماز کا ثواب ہے۔ اس ملک کے علاوہ بھی مثلا کوئی دوسرے ممالک میں جامع مسجد میں نماز پڑھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 500 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ جامع مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ وہی نماز امامہ شریف باندھ کر پڑھی جاتی ہے تو پھر 25 درجے اور زیادہ ثواب۔ ایک بندہ گھر میں اکیلے نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب ہے، 500 کو آپ ملٹی پلائی کریں 25 سے 12,500 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اور پھر 5 وقت کا نماز ثواب کتنا ہو گیا؟ 5 وقت کی نماز کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 62,500 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اور جب اس عظیم ہستی کے پاس بندہ موجود ہو تو پھر جہاں پہ ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور وہی نماز جب امامہ شریف باندھ کر پڑھی جائے گی تو پھر کتنا ہو جائے گا؟ 12.5 لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اور 5 وقت کی نمازوں کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 62,50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اب یہ ثواب اور نماز بیان تو ہو گیا، ذرا اس میں غوطہ بھی لگایا جائے، اس میں غوطہ لگایا جائے، دیکھا جائے کہ یہ ثواب چیز کیا ہے۔ اب جو ثواب ہوگا اس کے مطابق ہی رحمت ملنی ہے، جو ثواب ہے اس کے مطابق ہی عروج ملنا ہے، جو ثواب ہے اس کے مطابق ہی اللہ کا فضل حاصل ہونا ہے، جو ثواب ہے اس کے مطابق ہی اللہ کریم کا قرب نصیب ہونا ہے۔ جب ثواب سے باطن روشن ہو جائے گا، سینہ روشن ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا، دل کی آنکھ کھل جائے گی، تو پھر دیدار مصطفیٰ علیہ السلام بھی حاصل ہوگا، پھر بھی حاصل ہوگا۔ کس کی تمنا نہیں ہے کہ مجھے دیدار پاک حاصل نہ ہو؟ ہر ایک کی تمنا ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب کا دعا کا مکھڑا نظر آئے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ اجرت ہے، جیسے مسواک کر کے نماز پڑھیں 70 درجے زیادہ ثواب ہے جی۔ یہ وہ چیزیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 100 مرتبہ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو،
1 منٹ میں 60 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھو، 60 مرتبہ مقبول حج مقبول کا سواب۔ میرے دوستوں اور بھائیو، یہ چیزیں ہیں اختیار کرنے والی، سیکھنے والی، اس طرف آنے والی۔ لیکن اگر بندہ یہ کہے چھوٹے سے کام نہیں چلے، اور ہوتا ہی ہے۔ اب درود پاک اتنی فضیلت ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، من صلی علیہ مئۃ كتب الله بين عينيه براءه من النفاق وبراءه من النار واسكنه يوم القيامة مع الشهداء۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور روز محشر کو اس کو شہداء کے صف میں کھڑا کیا۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہ ایک چیز نہیں ہے، دو نہیں ہے، یہ تقریباً 60 چیزیں ابھی نچیز نے مرتب کی تھی، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن اس میں جب کوشش کی جائے گی، اگر 60 کی 60 میں بھی بیان کروں گا تو پھر عمل تو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ جو ہم تھوڑی سستی کی وجہ سے یہ اچھا یار کوئی نہیں خیر، اچھا یار کوئی نہیں خیر، اس طرح نہیں، یہ پورا بندے کا ایک مشن ہو کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، میں نے یہ مقام حاصل کرنا ہے، میں نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیارا بندہ بننا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عروج حاصل کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی میرے دوستوں بھائیوں۔ اور کوشش ہی اصل چیز ہے، اصل زندگی ہے۔ اور اتنی بابرکت جگہ کے اوپر رہ کے میں نے دیکھا، دنیا میں دیکھا میں نے، آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، ابوظہبی میں چلے جائیں، یو کے میں چلے جائیں، بیلجیم میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، جو لوگ کام کے لیے گھر سے نکلیں، تو ان کی پھر ساری توجہ اس کام کی طرف ہو جاتی ہے، اور جب ساری توجہ اس کام کی طرف ہو جائے گی تو بہت ساری وہ چیزیں جو اللہ کریم نے بندے کے ذمہ لگائی ہیں وہ رہ جائیں گی، اور جب رہ جائیں گی تو پھر بندے کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ میرے دوست اور بھائیو، اللہ مجھے بھی، آپ سب کو، ہم سب کو عمل اور زندگی میں کوشش کرنے کی توفیق۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔